بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کا ٹاپک وطن کی محبت۔ وطن کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ وہ جہاں رہتا ہے اس جگہ سے اور وہاں کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ دنیا بھر کے انسان اپنے اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن کی ترقی کے لیے محنت کرتے ہیں، وطن کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ داناؤں کے نزدیک ہر انسان کی زندگی میں وطن سے محبت ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ وطن کی محبت سے مراد ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت اور قوت دی ہے اس کے مطابق اپنے علم، مال اور صلاحیتوں کے مطابق اپنے ملک کے مفاد اور وقار کی خاطر اپنی قوم کی خیر خواہی، نیک نامی، عزت اور ترقی چاہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیدائشی شہر مکہ سے محبت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ، تو مجھے بہت عزیز ہے مگر تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد مکے کی یاد میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہاں ہمیں آزادی حاصل ہے۔ یہ آزادی ہمیں بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ آزادی حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی انسانوں کے قانون کی بجائے اللہ کے قانون کے مطابق گزاریں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے وطن کی تعمیر کریں۔ اگر کوئی دشمن اس کی طرف بری نظر سے دیکھے تو اس کے خلاف جہاد کر کے وطن کا دفاع کریں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر وقت دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ ہم پر لازم ہے کہ وطن سے محبت کریں۔ وطن سے محبت کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں خلوص نیت سے کام کریں۔ سیاستدان ملک دشمنوں پر نظر رکھیں، فوجی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چوکس رہیں، کسان کھیتی باڑی میں محنت کریں، تاجر ایمانداری سے کاروبار کریں، مزدور اس کی خاطر خون پسینہ ایک کریں، اساتذہ لگن سے پڑھائیں، طالب علم شوق سے پڑھیں اور اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع نہ کریں، اور ان سے مقابلے کے لیے جس قدر بھی تم سے ہو سکے قوت کا سامان تیار رکھو۔ وطن سے محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہم اہل وطن سے محبت رکھیں، غریب اور تنگ دست بھائیوں کو سہارا دیں، بیماروں کی دلجوئی کریں، بے سہارا افراد کا سہارا بنیں اور ان کے دکھوں کو راحت میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں محبت کے یہ تینوں درجات حاصل ہو جائیں تو ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن ہو سکتا ہے۔ کوشچن کر رہی ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مکہ، تم مجھے بہت عزیز جگہ پر تھے، یہاں کے باشندے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔
دشمن کے مقابلے کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے؟ اور دشمن سے لڑنے کے لیے جہاد کرو۔ آزادی حاصل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ وطن سے محبت کا تیسرا درجہ کیا تھا؟ ہم لوگ اہل وطن سے محبت کریں، اپنے تقدس بھائیوں کی مدد کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ گرلز آپ لوگ بتائیں۔ آپ علیہ وآلہ وسلم اپنے کس شہر سے محبت رکھتے تھے؟ آج کے اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا